الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جمعوں کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ یوم مشہود ہے۔ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کے فارغ ہونے تک اس کا درود میرے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اور آپ کے وصال کے بعد کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، ہاں میری ظہری وفات کے بعد بھی میرے سامنے اسی طرح پیش کیا جائے گا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ پاک نے زمین کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا۔ فنبی اللہ حی یرزق، پس اللہ پاک کا نبی زندہ ہے اور اسے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ معزز سامعین، ہمیں بھی کوشش کر کے بالخصوص جمعۃ المبارک کے دن درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں اس روز کثرت سے درود پاک کی خاص طور پر تاکید کی گئی ہے، اور زمین انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک جسموں کو کیوں نہیں کھاتی؟ اس کی ایمان افروز وجہ بیان کرتے ہوئے علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زمین انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک قدموں کی بوسوں سے مشرف ہوتی ہے، اور اسے ایسی سعادت ملتی ہے کہ انبیاء کرام کے مبارک اجسام زمین سے مسح ہوتے ہیں تو یہ ان کے جسموں کو کیسے کھا سکتی ہے؟ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، روح تو سب کی ہے زندہ، ان کا جسم پر نور بھی روحانی ہے۔ حصول ثواب کے لیے، برکت کے لیے جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ فتح مکہ کے موقع پر جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تو اسلام کے پکے دشمن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا میں ایسی سرزمین میں نہیں رہوں گا جہاں مجھے اپنے باپ کے قاتلوں کو دیکھنا پڑے۔ چنانچہ اپنے سسرال پہنچے اور اپنی بیوی ام حکیم کو رخت سفر باندھنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اے قریش کے نوجوانوں کے سردار، تم کہاں جا رہے ہو؟ تم ایسی جگہ جا رہے ہو جہاں تمہاری کوئی پہچان نہیں۔ لیکن اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت ام حکیم بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہیں تو عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، اکرمہ آپ سے بھاگ کر یمن جا رہا ہے کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں آپ اسے قتل نہ کر دیں، آپ اسے امان دے دیجیے۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امان عطا فرما دی۔ پھر ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کی تلاش میں نکلیں اور انہیں تہامہ کے ساحل پر پا لیا اور انہیں سمجھانے لگی، اے چچا کے بیٹے، میں تمہارے پاس لوگوں میں سے سب سے افضل اور نیک ہستی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوں، لہٰذا تم خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امان کے بارے میں بتایا تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تم نے واقعی ایسا کیا ہے؟ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں میں نے ان سے عرض کی تو انہوں نے امان دے دی۔ یہ سن کر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ جب حضرت اکرمہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس کا نام میں حاضر ہوئے تو آپ کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ساتھ ہی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نقاب باندھے موجود تھے۔ حضرت اکرمہ بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک سے کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور سب حاضرین کو اپنے مسلمان ہونے پر گواہ بنا لیا۔ اس کے بعد سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ المکرمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ کوتاہیوں کی معافی طلب کی۔ عزیز سامعین، سنا آپ نے کہ سید المرسلین رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے کیسے حلم و کمال و عفو درگزر کا مظاہرہ فرمایا کہ حضرت اکرمہ بن عمر رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے بعد
صرف اس وجہ سے شہر چھوڑ کر جا رہے تھے کہ اسلام لانے سے پہلے جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں شرکت کی تھی، تو کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گزشتہ غلطیوں پر مواخذہ یعنی پوچھ گچھ نہ فرمائیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سابقہ تمام خطاؤں کو معاف فرما کر انہیں امان عطا فرمائی تو اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بابرکت پر کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کے دل میں شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سچی محبت قائم ہوئی کہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دور خلافت میں جنگ یرموک میں اسلام کی محبت اور سربلندی کی خاطر کفار سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرما گئے۔ ہمیں بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے غلطی کرنے والوں کو رضا الہی کی خاطر معاف کرنے کی عادت اپنانی چاہیے، چاہے کوئی کتنا ہی غصہ دلائے۔ ہمیں اپنی زبان اور ہاتھوں کو قابو میں رکھتے ہوئے دنیا و آخرت کی بھلائی اور رضا الہی کے لیے معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ جب زبان بے قابو ہو جاتی ہے تو بعض اوقات بنے بنائے کام بھی بگڑ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، کسی سے غلطی ہونے کے بعد بدلے کی قدرت رکھنے کے باوجود اسے معاف کر دینا ایسی بہترین عادت ہے کہ اگر ہم اسے اپنا لیں تو ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا اور فتنے فساد کے ناپاک جراثیم خود بخود دم توڑ جائیں گے۔ عفو درگزر کی عادت اپنانے کے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنے غصے کو قابو میں رکھیں۔ یاد رکھیں، غصہ انسانی فطرت میں شامل ایک غیر اختیاری صفت ہے، اور یہی اکثر دنگا فساد، دو بھائیوں میں جدائی، میاں بیوی میں طلاق، آپس میں نفرت اور قتل و غارت کا باعث ہوتی ہے، کیونکہ جب کسی کے سامنے اس کے مجاز کے خلاف کوئی بات ہو جائے یا کبھی کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جو طبیعت پر گرا گزرے تو ایسے موقع پر غصہ آ ہی جاتا ہے، لیکن ہمیں ایسے موقع پر صبر سے کام لیتے ہوئے غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کی خطاؤں سے چشم پوشی کرنا، بار بار کوتاہیوں کے باوجود انہیں معاف کر دینا، ان کے ہاتھ ہونے والے نقصان پر کسی بھی قسم کا مواخذہ پوچھ گچھ نہ کرنا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام اور خود تاجدار حرم شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی کئی مقامات پر عفو درگزر کی ترغیب موجود ہے۔ چنانچہ پارہ 9 سورہ اعراف آیت نمبر 199 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اور چاہے کہ معاف کرے اور درگزر کرے، کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب واقعہ افک میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹی تہمت لگائی گئی تھی۔ اس میں حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منافقین کی باتوں میں اگر غلطی سے حصہ لیا اور گفتگو کی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ آپ مصطح بن اساسہ سے رفاقت نرمی ختم کر دیں گے۔ مصطح بن اساسہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خالہ کے بیٹے بدری صحابی غریب اور مہاجر تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ان کا خرچ اٹھاتے تھے، مگر چونکہ ام المومنین رضی اللہ عنہ پر تہمت لگانے والوں کے ساتھ انہوں نے اتفاق کیا تھا، اس لیے آپ نے یہ قسم کھائی۔ جب یہ آیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ پاک میری مغفرت کرے اور میں مصطح رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو حسن سلوک کرتا تھا اس کو بھی موقوف ختم نہ کروں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو جاری فرما دیا۔ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ سے قطع تعلق کرنے کی قسم کھا لی تھی، مگر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی آپ رضی اللہ عنہ کمال حلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے رضا الہی کی خاطر حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ کو معاف فرما دیا۔ اگر ایسا معاملہ ہمارے ساتھ پیش آ جائے تو ہم بات چیت میل چول حتیٰ کہ سلام دعا بھی نہ کریں، بلکہ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داروں سے تعلقات توڑ دیتے ہیں، حسن سلوک سے ہاتھ کھینچ لیتے اور بات چیت ختم کر دیتے ہیں، چونکہ انتہائی بری عادت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے ساتھ کوئی کیسا ہی برا سلوک کرے مگر ہم ہمیشہ حسن سلوک سے ہی پیش آئیں۔ یہاں ایک ضروری مسئلہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ اگر کسی نے گناہ پر قسم کھائی، مثلا کہا میں والدین سے بات نہ کروں گا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ حنث کرے یعنی قسم توڑ دے اور کفارہ دے دے، کیونکہ یہ کفارہ اس گناہ کے مقابلہ میں کم تر ہے۔ حضرت ابو الاحوص عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے روایت فرمایا
میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس کچھ مانگنے جاتا ہوں تو مجھے نہیں دیتا، صلہ رحمی حسن سلوک کرتا ہے، پھر اسے جب میری ضرورت پڑتی ہے تو میرے پاس آتا ہے، مجھ سے کچھ مانگتا ہے، میں قسم کھا چکا ہوں کہ نہ اسے کچھ دوں گا نہ صلہ رحمی کروں گا، تو مجھے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جو کام اچھا ہے وہ کرو اور اپنی قسم کا کفارہ دے دو، لہٰذا ہمیں بھی اس طرح کی قسمیں کھانے اور اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے سے بچنا چاہیے، اور ہمارے ساتھ وہ جیسا بھی سلوک کریں مگر ہمیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں تو ان کے سے صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے قطع رحمی رشتہ داری توڑا کرتے ہیں، اور میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں جبکہ وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے بردباری صبر و تحمل سے پیش آتا ہوں جبکہ وہ مجھ سے جہالت کا برتاؤ کرتے ہیں، تو اللہ پاک کے محبوب دنائے ایوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم واقعی ایسا کرتے ہو جیسے تم نے کہا تو گویا تم انہیں گرم راکھ کھلا رہی ہو، اور جب تک تم ایسا کرتے رہو گے اللہ پاک کی طرف سے ان کے مقابلے میں تمہارے ساتھ ایک مددگار موجود ہوگا۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک اس حصے میں تم انہیں گرم راکھ کھلا رہے ہو کے تحت اس کے مختلف معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک یہ کہ اس حالت میں ان لوگوں کو تیرا مال حرام ہے اور پھر بھی وہ کھا رہے ہیں تو گویا اپنے منہ میں بھو بھل گرم راکھ بھر رہے ہیں، دوسرے یہ کہ ان کو ان حالت میں ایسی شرمندگی چاہیے کہ ان کے منہ جھلس جائیں جیسے بھوبل پڑ جانے سے منہ جھلس جاتا ہے، تیسرے یہ کہ ان کی برائیوں کے عوض تیرا ان سے حسن سلوک کرنا گویا ان کے منہ بھو بھل سے بھرنا ہے، تو انہیں دلیل کر رہا ہے تیری عزت بڑھ رہی ہے، ان کی شرمندگی ذلت و خراں سے مال بڑھتا ہے، عفو و کرم سے عزت بڑھتی ہے۔ معزز سامعین، ہمیں بھی اپنے عزیز و قارب اور ہم مسلمان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچائے تو غصے میں آ کر بدلہ لینے کے بجائے اپنے غصے کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ غصہ پی جانے والوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کی محبوب ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر نعیمی میں متقی لوگوں کی ایک صفت میں یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ سخت غصے کی حالت میں آپے سے باہر نہیں ہو جاتے بلکہ نفسانی غصہ پی جاتے ہیں کہ باوجود قدرت کے غصہ زاری نافذ نہیں کرتے اور اپنے ماتحتوں کے خطاؤں یا دوسروں کی ایذاؤں یا مجرموں کے جرموں کو بخش دیتے ہیں، باوجود قادر ہونے کے اپنے نفس کا بدلہ نہیں لیتے۔ اللہ پاک ایسے نیک کاروں کو جو مخلوق کے لیے نقصان دہ نہ ہوں بلکہ مفید ہوں بہت ہی پسند فرماتا ہے کہ ان پر اس احسان کے بدلے احسان فرمائے گا اور انعام دے گا۔ یہ لوگ اپنی حیثیت کے لائق نیکیاں کر لیں، رب کریم اپنی شان کے لائق انہیں انعام دے گا۔ معزز سامعین، زمانہ بات بات پر لڑنا جھگڑنا، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر آگ بگولا ہو جانا اور لڑنے ماننے پر کمر بستہ ہو جانا، تحمل اور برداشت سے کام نہ لیتے ہوئے ہر وقت لڑائی کے لیے تیار رہنا ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ معاذ اللہ بعض افراد تو ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو لڑائی جھگڑا کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، جب بھی کوئی موقع ہاتھ لگتا ہے تو جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ، تہمت، بہتان، فحش گوئی، طنز بازی، دل آزاری، نقلیں اتارنے، دل دکھانے والے انداز میں آنکھیں دکھانے، گھورنے، ڈرانے، جھاڑنے، دوسروں کو ذلیل کرنے، گناہوں کا ایسا طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ یاد رکھیے، بات بات پہ جھگڑا کرنے والے شخص کو حدیث پاک میں اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص قرار دیا ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب سنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بغیر علم کے خصومت یعنی لڑائی جھگڑے میں پڑتا ہے وہ اللہ پاک کی ناراضی میں رہتا ہے یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے۔ سنا اپنے جھگڑا لو
انسان اللہ پاک کو کس قدر ناپسند ہے کہ جب تک وہ لڑائی جھگڑے میں مشغول رہتا ہے اللہ پاک کی ناراضی میں رہتا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے مناسب یہی کہ جتنا ہو سکے لڑائی جھگڑے سے بچنے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک میں جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجے میں گھر بنا جاتا ہے۔ لہٰذا بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنا اختیار کیجیے کہ اسی میں ہماری دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ آئیے معاف کرنے کے بارے میں 4 فرامین مصطفیٰ سنیے اور عفو در گزر کا ذہن بنائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، میرے رب تیرا کون سا بندہ تیرے نزدیک زیادہ عزت والا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جو قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دے۔ جس کو غصہ آیا پھر بردبار برداشت کرنے والا ہو گیا تو وہ اللہ پاک کی محبت کا حقدار ہو گیا۔ جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود غصہ پی لے تو اللہ پاک اسے لوگوں کے سامنے بلائے گا تاکہ اس کو اختیار دے کہ جنت کی حوریں میں سے جسے چاہے پسند کر لے۔ تم میں سے زیادہ بہادر وہ ہے جو غصہ کے وقت خود پر قابو پا لے، اور سب سے زیادہ بردبار برداشت کرنے والا وہ ہے جو طاقت کے باوجود معاف کر دے۔ دنیا میں انتقام لیتے ہوئے تلخ جملے بول کر یا کسی سے لڑائی جھگڑا کر کے اتنے بڑے اجر کو گنوا دینا یقیناً بیوقوفی ہے۔ لہٰذا اللہ پاک کی رضا کی خاطر لوگوں کی خطاؤں کو درگزر کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے ہاں عزت و بزرگی چاہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، کیسے؟ ارشاد فرمایا، تم سے قطع تعلقی کرے، رشتہ داری توڑے، اسے صلہ رحمی رشتہ داری قائم کرو، جو تم محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو تم سے جہالت سے پیش آئے تو اس کے ساتھ بردباری اختیار کرو۔ جب کوئی ہم سے الجھے یا برا بھلا کہے اس وقت خاموش رہنے میں ہی عافیت ہے، اگرچہ شیطان لاکھ وسوسے ڈالے کہ تو بھی اس کا جواب دے، ورنہ لوگ تجھے بزدل کہیں گے۔ شرافت کا زمانہ نہیں ہے، اس طرح تو لوگ تجھے جینے بھی نہیں دیں گے۔ آئیے آگے حدیث مبارک بیان کرتے ہوئے اس غور سے سماعت فرمائیے، سن کر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ دوسرے کے برا بھلا کہتے وقت خاموش رہنے والی رحمت الہی کس قدر نزدیک ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا کہا۔ جب اس نے بہت زیادتی کی تو آپ رضی اللہ عنہ اس کی بعض باتوں کا جواب دیا، حالانکہ آپ کی جوابی کارروائی معصیت گناہ سے پاک تھی، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہنچے، عرض کی، یا رسول اللہ، وہ مجھے برا کہتا رہا، آپ تشریف فرماتے۔ جب میں نے اس کی بات کا جواب دیا تو آپ اٹھ گئے۔ فرمایا، تمہارے ساتھ فرشتہ تھا جو اس کا جواب دے رہا تھا، تو جب تم نے خود اسے جواب دینا شروع کیا تو شیطان درمیان میں کود پڑا۔ اور سامعین، آپ کو بول کر بار پچھتانا پڑا ہوگا مگر خاموش رہ کر کبھی ندامت نہیں اٹھائی ہوگی۔ ترمذی شریف میں ہے، من سامت نجا، یعنی جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اور یہ محاورہ بھی خوب ہے، ایک چپ 100 کو ہرائے۔ حضرت شیخ صرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ایک نیک سر شخص اپنے ذاتی دشمنوں کا ذکر بھی برائی سے نہ کرتا تھا۔ جب بھی کسی کی بات چھڑتی اس کی زبان سے نیک کلمہ ہی نکلتا۔ اس کے مرنے کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو سوال کہ ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ یہ سوال سن کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ بلبل کی طرح شیریں آواز میں بولا، دنیا میں میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ میری زبان سے کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہ نکلے، یقیناً نے مجھ سے کوئی سخت سوال نہ کیا، اور یوں میرا معاملہ بہت اچھا رہا۔ نرمی اور عفو درگزر کرنے سے اللہ پاک کی کس قدر رحمت ہوتی ہے۔ کاش ہم بھی اپنے بےعزتی کرنے والوں اور ستانے والوں کو معاف کرنا اختیار کریں اور ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے جھگڑا ہی نہ کریں، اسی میں عافیت ہے، کیونکہ بدلہ لینے میں بقدر ضرورت پر اکتفا نہ کرتے ہوئے حد سے بڑھ جانے کے ساتھ ساتھ دیگر گناہوں میں پڑنے کا قوی اندیشہ ہے۔ یاد رکھیے، بدلے کی بھرپور طاقت رکھتے ہوئے بھی کسی کے نازیبا رویے، نامناسب سلوک یا زیادتی کو برداشت کر جانا اور اپنے حقوق چھن جانے پر باوجود قدرت صبر کرنا بڑے دل والوں کا ہی حصہ ہے اور اسی کی بڑی فضیلت ہے۔ چنانچہ محبوب رب داور شفیع روز محشر صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان معطر ہے، جو غصہ پی جائے گا حالانکہ وہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے معمور فرما دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ دین اپنے ساتھ
نازیبا سلوک کرنے والوں کو نہ صرف معاف فرما دیا کرتے تھے بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے۔ ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سواری پر کہیں جا رہے تھے۔ ایک پیدل چلنے والا شخص سواری کی جھپٹ میں آ گیا اور اس نے غصے سے کہہ دیا، دیکھ کر نہیں چل سکتے۔ جب سواری آگے نکل گئی تو اس شخص نے کہا، کوئی ہے جو مجھے اپنے پیچھے بٹھائے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے اپنے غلام سے کہا کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر چشمے تک لے چلو۔ اسی طرح حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک شخص نے آپ کو برا بھلا کہا تو آپ رضی اللہ عنہ اپنی سیاہ رنگ کی چادر اتار کر اسے دے دی اور اسے 1000 درہم دینے کا بھی حکم دیا۔ معزز سامعین، سنا آپ نے اللہ پاک کے نیک بندوں کے خلاف کتنے عمدہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی تکلیف دے تب بھی غصے میں آنا اور اس سے بدلہ لینا بھی درکنار، بلکہ طرح طرح سے نوازا کرتے ہیں۔ جیسا کہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو جب کسی شخص نے برا بھلا کہا تو آپ نے اسے نہ صرف معاف فرما دیا بلکہ حسن سلوک سے پیش آتے ہوئے انعام و کرام سے بھی نواز دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس طرح کے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے 5 اچھی خصلتوں کو جمع کیا۔ بردباری، برداشت، تکلیف نہ دینا، اس شخص کو اللہ پاک سے دور کرنے والی بات سے بچانا، توبہ اور ندامت پر اکسانا، برائی کے بدلے بھلائی کرنا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ نے معمولی دنیا کے بدلے یہ تمام چیزیں خرید لیں۔ معزز سامعین، یہ ہمارے بھائیوں کو غور و فکر کرنا چاہیے جو لڑائی جھگڑے میں پہنک آتے ہیں اور پھر لڑائی کے بعد منہ پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی صلح کی نیت سے آئے تو صلح کرنے کے بجائے سخت کلمات کے ذریعے مزید دل آزاری کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے بھائیوں کو چاہیے جس کے دل آزاری کی ہے فوراً ان سے معافی مانگ کر انہیں راضی کر لیں اور توبہ بھی کر لیں۔ اگر کسی بھائی کے بارے میں یہ سوچ کر معافی مانگنے سے اس کے سامنے میری پوزیشن ڈاؤن ہو جائے گی تو خدا را غور فرما لیجئے، قیامت کے روز اگر یہی بھائی ہماری نیکی حاصل کر کے اپنے گناہوں کا بوجھ ہمارے سر پر ڈال دیں گے تو اس وقت کیا ہوگا؟ خدا کی قسم، صحیح معنی میں ہمارے پوزیشن کی دھچیاں تو بروز قیامت اس وقت اڑیں گی جب کوئی ہمدردی کرنے والا بھی نہ ملے گا۔ تو خدا را جلدی کیجیے، اپنے والدین کے قدموں میں گر کر، اپنے رشتہ داروں کے آگے ہاتھ جوڑ کر، اپنے ماتحتوں اپنے دوستوں سے گڑ گڑا کر، ان کے آگے خود کو ذلیل کر کے آج دنیا میں ہی معافی مانگ کر آخرت کی عزت حاصل کرنے کا سامان کر لیجیے، ورنہ جہنم کا ہولناک عذاب برداشت نہ ہو سکے گا۔ دل کے کانوں سے سنیے، حضرت یزید بن شجرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہوتے ہیں جن میں بختی اونٹوں جیسے سانپ اور کھچروں جیسے بچھو رہتے ہیں۔ اہل جہنم جب عذاب میں کمی کے لیے فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کناروں سے باہر نکلو، وہ جو ہی نکلیں گے تو وہ سانپ انہیں ہونٹوں اور چہروں سے پکڑ دیں گے اور ان کی کھال تک اتار لیں گے۔ وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے اس آگ کی طرف بھاگیں گے، پھر ان پر کھجلی مسلط کر دی جائے گی، وہ اس قدر کھو جائیں گے ان کا گوشت پوشت سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی۔ پکار پڑے گی، اے فلاں کہ تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ وہ کہا جائے گا یہ اس ایذا کا بدلہ ہے کہ تو مومنوں کو دیا کرتا تھا۔ جب کسی پر غصہ آ جائے اور دل لڑائی جھگڑے کو بے قرار ہو جائے تو اپنے آپ کو اس طرح سمجھائیے، مجھے دوسروں پر اگر کچھ قدرت حاصل ہے بھی تو اس سے بے حد زیادہ اللہ پاک مجھ پر قادر ہے۔ اگر میں نے اس لڑائی جھگڑے میں پڑھ کر کسی کی دل آزاری یا حق تلفی کر ڈالی تو قیامت کے روز اللہ پاک کی غضب سے میں کس طرح محفوظ رہ سکوں گا؟ بروز حشر کہیں ہمارے عیب نہ کھول دیے جائیں۔ ہمیں تو اپنے بزرگوں کی طرح ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں تنگ کرنے والوں کا ذہن ہی یہ بن جائے کہ میں اسے تکلیف دوں تو یہ مجھ سے بدلہ نہ لے بلکہ رضائے الہی کی خاطر معاف کر دے۔ منقول ہے امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک غلام کو بلایا، اس نے کوئی جواب نہ دیا، دوسری اور تیسری بار پھر بلایا، اس نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ دیکھ کر آپ اس کی طرف گئے، دیکھا تو وہ لیٹا ہوا ہے
آپ نے اس سے کہا کہ تم نے میری آواز نہیں سنی؟ غلام نے کہا سنی تھی۔ آپ نے فرمایا پھر تم نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا؟ غلام نے کہا آپ کی طرف سے سزا سے بے خوف تھا، اس وجہ سے سستی کے باعث جواب نہ دے سکا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جا تو اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد ہے۔ سنا آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کس قدر حسن اخلاق کے پیکر تھے۔ غلام کا قصور ہونے کے باوجود بھی اس کی غلطی کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ رضا الہی کے خاطر اسے آزاد بھی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے غلطی ہو یا رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا قطع تعلق کا مسئلہ ہو یا ماں باپ کی نافرمانیاں کی ہوں یا دوستوں کے ساتھ دل آزاری کی ہو تو ہمیں بھی ہر بندے سے معافی مانگ لینی چاہیے اور خود بھی اگلے مسلمان بھائی کو معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی